آج بالکل ایک ایکسکلوسیو نوعیت کا پروگرام ہے اور سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان کے اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں اور دنیا میں ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں اس پہ ان کا نام بھی لینا جو ہے وہ شجر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ان کا نام نہیں آپ چلا سکتے، ان کا ٹکر تک نہیں چلا سکتے، ان کی خبر تک نہیں چلا سکتے۔ ہاں البتہ عمران خان کی جگہ پہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں، آپ پارٹی ہیڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن نام نہیں لے سکتے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے، یہ جو نام لینے پر پابندی کا حکم ہے، یہ وفاقی حکومت پر بھی ہے، یہ وزیر اعظم پر بھی عائد ہے، یہ وفاقی کابینہ پہ بھی عائد ہے، یعنی حکومت کے اوپر بھی یہ پابندی ہے۔ اور اب کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم اور یہاں تک کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی عمران خان کا نام نہیں لے سکتی۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں، بہت عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد آخری بار ان سے ملاقات ہوئی تھی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، جب وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا آخری رات تھی اور ہم بھی اتفاق سے ادھر ہی تھے، اور جتنے بھی جرنلسٹ 5-7 لوگ تھے وہاں پہ، اور ان کے ساتھ جو سیاستدان یعنی کہ ڈاکٹر شہباز گل، وہ سب کے سب زیر عتاب آئے۔ تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ ان میں ہمارے شہید ارشد شریف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، سب سے ایکسٹریم سٹیپ ان کے خلاف لیا گیا۔ بہرحال خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ پہ تقریباً 44 مقدمات اور درج کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ اوپر سے حکم آیا، اور آئی جی پنجاب نے راولپنڈی، لاہور اور ملتان، میاں والی، فیصل آباد تمام ڈی پی اوز کو حکم دیا کہ 44 ایف آئی آرز میں عمران خان صاحب کو نامینیٹ کر دیا جائے۔ وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جتنے بھی واقعات ہوئے، اس پہ آپ سب سے پہلے تو کہیں۔ دیکھیں صاحب، پرابلم پتہ کیا ہے کہ ایک ریاست جو ہے نا وہ چلتی ہے اخلاقی قوت کے اوپر، مورل اتھارٹی۔ کبھی بھی ریاستیں ڈنڈے کے قانون پہ نہیں چلتی۔ جس ریاست کے پاس یہ اخلاقی قوت چلی جاتی ہے، وہ پھر جب ڈنڈا استعمال کرتی ہے تو وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہوں تو وہ ریاستیں زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں، کیونکہ ایک انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے۔ جانوروں کا معاشرہ چلتا ہے قوت کے اوپر، جو طاقتور ہے وہ جتنا طاقت ہے اتنا ہی اس کی منمانی کی جاتی ہے، اور کمزور کی کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ اپنی جان بچا کے پھرتا ہے۔ تو جب انسانی معاشرے کو انسانی معاشرہ کہتا ہی تب ہے جس کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں انصاف کی اس طرح دھجیاں نہیں اڑائی گئی۔ لوگوں کی نظر میں کبھی بھی ایک ننگا ہو کے ایک ریاست بالکل ننگی ہو کے، کوئی کسی قسم کی نہ اخلاقیات کی ان کو فکر ہے، نہ انصاف کی فکر ہے، نہ ان کے ہمارے جو دین کے اندر جو ہماری روایتیں ہیں اسلام کی، نہ اس کی فکر ہے، نہ ان کو کوئی کلچرل نارمز کی فکر ہے، نہ کوئی ایتھکس ہیں۔ صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ جنہوں نے اس کو ہٹایا تھا جو سازش کر کے، اب وہ یہ پوری ان کی کوشش کہیں واپس نہ آ جائے، بس واپس نہ آنے کے اس کو راستہ روکنے کے لیے سارے ملک کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی، جس طرح میں نے کہا، اخلاقیات، ہماری عدلیہ، اس کے کہنے نہیں، اس کو بالکل کونے پہ لگا دیا، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، آئین کے فیصلے نہیں مانے جاتے، اوپر سے پولیس سے جو کام کروا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ لوٹ رہے ہیں، گھر بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کہ اب انہوں نے جیو فینسنگ کیا کہ جی تو آپ کا آگے جیو فینسنگ میں آپ کا نام، اتنے پیسے دو نہیں تو جیل میں ڈال۔ تو بالکل ایک ملک کے انصاف کی دھجیاں اڑ گئی۔ اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آخر میں اتنی زیادہ کون، یعنی اگر یہ اور ملا لیے تو 200 سے تو اوپر میرے اوپر کیسز ہو گئے۔ اب کوئی ملک کی تاریخ میں بتائیں کوئی 200 سے اوپر کیس ہے، وہ کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟
آخر نہ آخر میں کوئی نہ کوئی بیل ریجیکٹ ہوگی اور جیل میں چلا جاؤں گا. تو یہ کوشش صرف وہ ہو رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں، 14 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کریں، کیونکہ ہم نے اس کو گرایا، اب یہ واپس نہ آئے. خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ ایک ہی اینڈ سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے. کیونکہ ٹی وی اونرز کو اور نیوز مینیجرز کو بلا کے ملٹری آفیشلز نے یہ کہا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. میں آپ کے ساتھ ایک خبر جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے واپس اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو عاصم منیر صاحب اپنا ٹینیور آپ پورا نہیں کر سکیں گے. اب آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو ان کو آنے دیں یا پھر آپ کنٹینیو کریں. تو یہ جو ایک بنیاد بیج بویا گیا ہے، اس کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سینڈ پہ کل علیم خان صاحب نے بھی یہی کہا انٹرویو میں، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، خواجہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، کیونکہ آپ کے جنرل عاصم منیر صاحب سے ذاتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. کوئی فائل آئی تھی، آپ نے جنرل عاصم منیر کو جب BDIS تھے تو آپ نے کہا کہ یہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں، آپ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں. یہ ساری کانسپریسی پیچھے چل رہی ہے، اور اب یا آپ کا اقتدار میں آئیں گے یا پھر جنرل عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے. دیکھیے صاحب، سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. میری طرح کے لوگ جنہوں نے ملک سے باہر کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، بلکہ جو بھی باہر بنائی تھی سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آئے ہوں، تو میں تو ہمیشہ کبھی بھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان کے علاوہ میرا کوئی گھر ہے. اور میں نے یہ بھی، کیونکہ میں پہلا پاکستان کی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، ہمارے سارے ماں باپ بڑے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے، تو میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کی غلامی تسلیم کروں. تو اگر آپ کے پاس ایک کمزور ڈیفنس ہوگا، فوج آپ کی کمزور ہو جائے، تو جو ہمارا یہ ہمسایہ ہے اور جو یہ BJP RSS کا جو فلسفہ ہے، وہ تو پاکستان کو وجود ہی ختم کرنا چاہتا. تو ہماری تو کوشش، اور میں جب اقتدار میں بھی تھا تو ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ہمارا ڈیفنس کمپرومائز نہ ہو، تو ہمیں مضبوط فوج کی ضرورت. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جب بھی کوئی کسی فوج کے کسی آدمی کی تنقید کرتا ہے تو ایک دم اس کو ایک دم کر دیتے جی وہ ملک کے شہدا کے خلاف ہے، وہ ملک کی ڈیفنس کے خلاف ہے، وہ غدار ہے اس ملک کا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو آج ان کی کالی بھیڑوں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس فوج میں، ان کی تنقید نہیں کرتا، وہ ظلم کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، وہ فوج کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اگر میں شوکت خانم کے اندر مجھے یہ پتا چلے کہ میرے کوئی ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہیں، اور میں کہوں کہ نہیں جی، میں اگر ان کو کہوں گا کہ ان کی نشاندہی کروں گا تو میں شوکت خانم کو نقصان پہنچا دوں گا. میں شوکت خانم کو تب نقصان پہنچاؤں گا اگر میں ان کی نشاندہی نہ کروں، ان کا احتساب نہ کروں. یہاں ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ غداری کے اوپر میرے اوپر کیس کر دیا. بھئی مجھے پتہ ہے جس آدمی نے میرے اوپر گولیاں چلوائی ہیں، جو قتل کروانے کی کوشش کی ہے، میرے پر مجھے بس انویسٹیگیشن شروع کرے اور میں ثابت کروں گا وہ اس کے پیچھے تھا. اور یہ دو علاوہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناء اللہ، یہ بھی اس کے ہم ان سب کو پتا تھا پلان کا مجھے قتل کرنے. اب بجائے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی میرے اوپر غداری لگا دی کہ جی آپ اس پر، یعنی کبھی دنیا میں ایسی چیز سنی ہے؟ میں نے اکیلے نہیں اس کا نام لیا، اس نے لیا، ارشد شریف کی والدہ نے، اس کی بیوی نے، اعظم سواتی نے کہا مجھے تشدد کے اندر وہ ہے، شہباز گل نے اس کا بتایا کہ تشدد جب ہوا ہے تو اوپر سے یہ جب سے یہ آیا یہی شروع ہوئی ہے چیزیں. تو بجائے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ الٹا ہمارے اوپر ہمارے منہ بند کروانے کے لیے غداری کر دیتے ہیں. یہ ملک سے کا نقصان کیا جا رہا ہے. دوسری چیز، میری جنرل عاصم منیر سے کیا لڑائی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں پرائم منسٹر تھا، میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں کام کر سکا تو نہیں کر سکا، لیکن یہ میری اور عاصم منیر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. اگر عمران خان کو صرف اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ اس نے ایک دفعہ ریزائن کروایا تھا، اس کے لیے اب آگے بھی اس کو باہر رکھو، اور اس لیے کہ اس نے کوئی
ان کو کوئی پوزیشن چلی جائے گی آصف منیر کی. یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مجھے جب پتا بھی تھا کہ جنرل باجوہ شروع ہو گئے تھے میرے خلاف سازش کرنے, میں نے اس کو نہ میں کرتا ڈی نوٹیفائی, لیکن میں اداروں میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا, نہ میں نے فوج میں انٹرفیئر کیا, نہ میں نے پولیس میں کیا, نہ میں نے نیب میں کیا, نہ میں نے عدلیہ سے کیا, کیونکہ جب تک آپ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کرتے, وہ جب آپ کے ادارے ختم ہوتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. اب آج کیا ہو رہا ہے, سارے ادارے ختم کر دیے, نہ ایف آئی اے کام کر رہی ہے صحیح, نیب سے وکٹمائزیشن, اس سے اینٹی کرپشن سے, پولیس سے, آج عدلیہ اس کے فیصلے نہیں مان. تو سارا ملک کا جو تباہی آج جا رہی ہے, جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میری کبھی کوئی اس طرح کی سوچ نہیں تھی, نہ میں, اس لیے تو میں نے کوشش کی کہ میں بات کروں جنرل آصف سے. کوشش کیوں کی؟ کیونکہ مجھے تو ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے اس وقت. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ فیصلے ہمیشہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ فوج پہ کوئی بھی تنقید کرتے ہیں انڈیویجول پہ, وہ کہتے ہیں فوج پہ تنقید ہو گئی, شہداء پہ تنقید ہو گئی, تو یہ فیصلے کرتے ہیں 3-4 لوگ, اوپر کے 3-4 لوگ. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ 1+3 کا فیصلہ تھا 99 کا کو کا, اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر پاناما جب ہوا تب بھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا. تو اوپر کے جو 3-4 لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور نیچے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب باجوہ صاحب نے آپ کو ہٹانے کا جو فیصلہ کیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا, اس کی کنٹینیوٹی ابھی تک چل رہی ہے, بلکہ ورسٹ کنڈیشن آ گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نومبر 29 باجوہ صاحب جب چلے گئے تھے تو نئے آرمی چیف آتے اور سچویشن کو سنبھالتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی کیوں ہے آپ کے سلسلے میں؟ دیکھیں جنرل, میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب جنرل باجوہ جائیں گے, کیونکہ جنرل باجوہ نے تو ہٹایا تھا, تو وہ تو ڈرا ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا تو جنرل باجوہ کے اوپر شاید میں کاروائی نہ کر دوں, تو وہ تو سمجھ آ رہی تھی اس کے ڈرنے کی. تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا جنرل باجوہ نے اپنے آپ کو اور ساری اپنی ذات کے لیے. ایکسٹینشن اس نے ہٹایا ابھی شہباز شریف کے ساتھ مل کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اور یہ بھی جو اس نے کیا, جب پتہ چل گیا کہ پبلک کھڑی ہو گئی ہے, پبلک نہیں چوروں کو تسلیم کر رہی, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, بائی الیکشن ہم جیت رہے ہیں, تو اس نے پھر بجائے ریورس کرنے کے اپنی ذات کی خاطر اس نے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. وہی لے کے آیا فیصل نصیر کو. اب جب سے فیصل نصیر آیا اس نے شروع کر دیا یہ, جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا ہم کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کا وہ ایکسپرٹ تھا جس طرح ہم دہشت, تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا. جو اپنے ادارے کو نقصان پہنچے وہ کسی دشمن نے نہیں پہنچایا, وہ کوئی پی ٹی آئی نے نہیں پہنچایا, وہ جنرل باجوہ نے پہنچایا ان چوروں کو لا کے. اور وہ لوگوں کو پہلے یہی اسٹیبلشمنٹ ثابت کری کہ چور ہیں, ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا, تو اس کا ریئیکشن آیا. اور اس کے بعد جو فیصل نصیر کی حرکتیں ہوئی, جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو, یہ جو جرنلسٹ کو, جو شہباز گل کو پہلے ٹارچر, پھر اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا, تو اس کے بعد یہ جو کہ جی ہم ان کو سیدھا کر دیں گے. اب وہ جو نقصان پہنچایا, میں امید رکھ رہا تھا کہ جنرل آصف منیر آ کے چینج کریں گے پالیسی, ہم سب سمجھ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے نیچے سے, ان کے کئی لوگ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تو آج ایک تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے رکھ دی, کیونکہ ابھی تو امید ہی نہیں نظر آ رہی. اب تو یہ ہے کہ الیکشن آئیں گے تو یہ سارا جو پلان بن رہا ہے وہ تو یہی بن رہا ہے نا کہ تحریک انصاف کو ختم کر کے ان کو انہی کی بندر بانٹ کروا دو ملک کی, جنہوں نے 30 سال سے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, جن کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا اور ہندوستان بھی آگے نکل گیا 90 کی دہائی میں. نہیں تو پاکستان تو 80 کی دہائی تک سب سے آگے تھا, تو ان کے ہوتے ہوئے تو تباہی ہوئی ہے. تو اب ایک اور چیز میں ذاتی طور پہ بھی میرے علم میں ہے, اگر آپ چاہیں تو شیئر کریں. جنرل آصف منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے جب تنازع ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ اس کو اپوز کریں گے, آپ کے ساتھ بھی کامن فرینڈز نے رابطہ کیا کہ آصف منیر صاحب اگر آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ اپوز نہیں کریں گے.
تو آپ نے بھی اس کو ویلکم کیا اور کامن فرینڈز نے آپ کو بھی قائل کیا اور کچھ کو میں جانتا ہوں. تو جیسے ہی یہ کام ہو گیا اس کے بعد وہ کامن فرینڈز کہیں غائب ہو گئے یا کدھر چلے گئے؟ کیونکہ آپ نے ویلکم کیا آرمی چیف کو. دیکھیے جی، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. میں تو جب یہ پہلے تو چیز پرائم منسٹر بناتا ہے آرمی چیف کو تو کانسٹیٹیوشنلی تو اس کا رائٹ تھا. دوسری چیز کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا. میں نے تو بار بار سٹیٹمنٹس دیے کہ جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہے ہم اس کو ہم مانیں گے, ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے. میں نے تو پہلے آرمی چیف بننے سے پہلے میری سٹیٹمنٹ ساری سن رہے. اور جب عاصم منیر آئے تو میں نے ان کو میسج پہنچائی. میں نے کہا دیکھو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ لنڈن پلان بنا ہوا اور نواز شریف نے آپ سے یہ گارنٹی لیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے اور مجھے. تو میں نے کہا مجھے یہ میسج ملی ہے, یہ ان کے بننے سے پہلے میں نے وہی جو کامن فرینڈ کی بات کرے اسے میسج پہنچائی. اس نے آگے سے کہا, انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کرو, کوئی ایسی چیز نہیں ہو. بہرحال ہم نے تو ویسے بھی روکنا نہیں تھا. تو ڈاکٹر ابھی مجھے یہاں ملنے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپوز نہیں کریں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس کے بعد ہوا وہ چھوڑیں کہ عمران خان سے کیا ہوا, میرے گھر پہ یہ جو اٹیک ہوئے اور یہ جو سب کچھ, مجھے دوسری طرف میرے اوپر قتل کا کوشش کی گئی, ایک اور پھر کوشش پلان بنا ہوا تھا. وہ چھوڑے, میں ملک کی بات کر رہا ہوں کہ آج صرف ملک دیکھنے کدھر کھڑا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو 6% کے اوپر 6.1% کے اوپر گرو کر رہا ہو, ورلڈ بینک تعریف کر رہا ہو, وہ IMF تعریف کر رہا ہو کہ پاکستان میں سسٹینیبل گروتھ ہو رہی ہے, معاشی طور پہ آگے جا رہا ہو, اور ایک دم 1 سال کے اندر آج ملک گھٹنوں پہ ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. انہوں نے $3 ارب لیا ہے IMF سے اور بڑا خوش ہو رہے ہیں. تو $7 ارب کی ڈالروں کی کمی ہو چکی ہے 1 سال میں. یعنی جو ہم ایکسپورٹس پہ جو نقصان کم, ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں اور جو ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں, وہ $7 ارب کم ہوا ہے ہمارے دور سے. تو $7 ارب کم ہو کے $3 ارب کا قرضہ لے لیا. یعنی آپ کی دولت سکڑتی جا رہی ہے, آپ کی آمدنی سکڑتی جا رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں سارے. تو یہ جو ملک کا حال کیا ہے, کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا, اور میڈیا کو کنٹرول کر لیا. وہی میڈیا جو شور مچایا کرتا تھا کہ جتنی مہنگائی ہوگی, آج 38% مہنگائی ہے پاکستان میں, ہماری 12%, 12.2 یا 3 پہ. سارا میڈیا شور مچایا ہوا تھا کہ تباہ ہو گیا ملک. آج چپ کر کے میڈیا بیٹھا, کنٹرول میں آ گیا. آج کوئی بات نہیں کر رہا کہ بے روزگاری کتنی ہے, آج کوئی نہیں بات کر رہا کہ عام آدمی, تنخواہ دار آدمی کا کیا حالات ہے, بجلی کے بل کدھر چلے گئے ہیں, لوڈ شیڈنگ کتنی ہو گئی ہے. یہ سارا میڈیا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے.